بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ تعلیمی ادارے اور موسم گرما کی تعطیلات یہ لازم و ملزوم ہیں۔ موسم گرما کی جو تعطیلات ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ میں ایک لائن میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ چونکہ ہمارا جو خطہ ہے یہ نہایت ہی گرم ہے، جس میں خاص طور پہ صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور کچھ حصہ کے پی کے کا، اور چونکہ بچے بہت نازک اور پھول ہوتے ہیں اور ہمارا کل ہیں، تو بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، بلکہ اولین فرض ہے۔ اس لیے بچوں کی صحت کی خاطر بچوں کو گرمی سے بچانے کی خاطر حکومت پاکستان موسم گرما کی تعطیلات کرتی ہیں، اور یہ تقریباً جون، جولائی اور اگست 3 ماہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہ الگ سے بات ہے کہ چند دن کم ہوں یا زیادہ ہوں، تو یہ اس کی ضرورت ہے، تو یہی اس کی اہمیت ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھنے اور بچوں کو گرمی سے بچانے کی خاطر حکومت پاکستان موسم گرما کی تعطیلات کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے گھر کا کام یعنی ہوم ورک، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، جو تعلیمی سیشن ہے وہ 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ نیکسٹ 31 مارچ تک، یعنی 1 سال 12 ماہ یعنی 365 دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سا جو ٹائم ہے وہ چھٹیوں میں صرف ہو جاتا ہے، جہاں بچوں کو ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر ان کی جو تعلیمی حالت ہے ان کو بھی مینٹین کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے 2 پوائنٹس ہیں یا 2 ضروریات ہیں۔ نمبر 1، بچوں کا جو سلیبس ہے وہ بتدریج جاری رہے۔ نصاب ہے، جو بکس کا نصاب ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت سا جو حصہ ہے وہ بچوں کے پڑھنے سے یا بچوں کے سیکھنے سے، بچوں کو یاد کرنے سے، بچوں کے نالج میں آنے سے رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہوم ورک دینا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹس، اگر بچے جہاں اتنا ایک طویل عرصہ 3 ماہ راؤنڈ اباؤٹ اگر بچے اپنی تعلیمی حالت سے کٹ آف رہیں گے تو ان کو جو پہلے یاد کیا گیا ہے یا سیکھا گیا ہے وہ بھی نہ صرف بھول سکتا ہے، بلکہ وہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے بھی کمزور ترین سطح تک چلے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں کی اس ذہنی صلاحیت کو مینٹین کرنے کے لیے ہوم ورک کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی نمبر 1 پہ جو سلیبس ہے اس کا کور کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر چھٹیوں میں اس کو اگنور کر دیا جائے تو وہ کور نہیں ہو سکتا، جس کا براہ راست اثر بچے کے ایگزام پیپرز کے اوپر پڑتا ہے۔ نمبر 2، بچے کی ذہنی صلاحیت کو مینٹین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچے کٹ آف ہو جائیں، ان ٹچ ہو جائیں، تو بچے جو ہیں بہت سا جو ہے نالج جو حاصل کیا گیا ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں پوائنٹس یہ بہت ضروری ہیں۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہوم ورک کو کیسے کرنا ہے، اس کا شیڈول بنانا ہے یا اس کا ٹائم ٹیبل کس طرح بنانا ہے۔ تو چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی نرسری سے لے کر مڈل تک، والدین کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کو شیڈول بنا کر دیں، اور جو بڑے بچے ہیں وہ خود سے پڑھنے کا شیڈول بنا لیتے ہیں، بلکہ ان کو بنانا چاہیے۔ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہوم ورک کو کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، کون سا شیڈول سیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑی سی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہوم ورک
کو ریگولر کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل کا بنانا ضروری ہے۔ ٹائم ٹیبل اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ صبح 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک ان کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جو پہلا سٹیپ ہے۔ یعنی سبجیکٹ وائز کون سا حصہ یا کون سا جو سبجیکٹ ہے وہ کس گھنٹے میں کرنا ہے۔ مثلا 5 بجے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو تلاوت قرآن پاک کرنے کے ساتھ ساتھ وہی ایک ٹائم رکھ لیں گے جس میں ترجمہ القرآن المجید وہ آپ پڑھیں گے بھی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اسے لرن بھی کریں گے۔ نمبر 2 پہ آپ کوئی کمپلسری سبجیکٹ جیسے اردو ہے، اسلامک سٹڈیز ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، تو ان میں ان کی ترتیب دے لیں۔ جب کمپلسری سبجیکٹ کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد الیکٹیو سبجیکٹ کی طرف آ جائیں۔ ان میں کچھ 1 2 11 بجے سے پہلے رکھ لیں اور باقی چھوڑ دیں۔ بیچ میں 11 سے لے کر راؤنڈ اباؤٹ 2 بجے تک وقفہ کریں۔ 2 بجے دوبارہ اٹھنے کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے بعد بقیہ جو سبجیکٹ ہیں ان کا ٹائم ٹیبل ترتیب دے لیں کہ اس کو پہلے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے، اس کے بعد کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے۔ یا ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے تاکہ آپ ریگولر طریقے سے اس کو مینٹین کر سکیں گے، اس کی تیاری کر سکیں گے۔ اور نہ صرف اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، تیاری کرنا اور اس کو ریٹن فارم میں لکھنا، تو یہ دونوں طریقوں سے آپ ٹائم ٹیبل ترتیب دیں گے۔ ٹائم ٹیبل کے بغیر آپ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ کبھی اتنے دن گزرنے کے بعد میں ایک دم سے اس کو کر لوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پر، اور روزانہ کا جب ٹائم ٹیبل بن جائے گا تو اس حساب سے پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنے سبجیکٹ کو ٹائم دیں، اس میں کچھ حصہ لکھیں اور اسے جتنا لکھیں اسے پریپیئر کر لیں۔ تو اس ترتیب سے آپ چلیں گے تو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور پریپیئر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے نیکسٹ جو آنے والا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ اچھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیر و تفریح کا اہتمام کرنا۔ چھٹیاں ایک واحد چانس ہوتا ہے، ایک واحد موقع ہوتا ہے جس میں آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں، جس کے لیے زیادہ نہیں آپ 1 ہفتہ اس کے لیے مختص کر دیں، کوئی بھی ہفتہ، اور وہ ہفتہ والدین یعنی فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کریں گے۔ اس میں پاکستان کے اندر بے شمار تاریخی مقامات ہیں، بے شمار گارڈنز ہیں، بے شمار ریورز ہیں اور ریور برجز ہیں، اور اس میں بہت سے قابل دید جو چیزیں ہیں جو سیر کرنے کے قابل ہیں۔ چھانگا مانگا گارڈن، ناران کاغان کی سیر، وادی سوات، جھیل سیف الملوک، اور اس کے علاوہ کشمیر کے کچھ علاقے۔ تو اس کے علاوہ یعنی آپ ان علاقوں کی سیر کریں گے جس میں موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو اور مقامات وہ آپ کے لیے ایک نئے ہوں، پرانے بے شک نہ دیکھیں، یعنی جو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں وہ نہ دیکھیں، جو نئے مقام کوشش کریں کہ آپ ہر سیر جو ہے وہ نئے مقام کی طرف آپ جائیں گے۔ تو اس لیے سیر کا پروگرام لازمی بنائیں، وہ آپ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ مل کر بنائیں گے تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ جو چیز آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے گی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، کون سے مقامات کیسے بنائے ہیں، جس میں پہاڑ، پانی، آبشاریں اور دیگر بہت سے مقامات جو ہیں جو صحت افزا بھی ہیں، تو ان کی آپ سیر لازمی کریں گے۔
اگلا ہمارا جو پوائنٹس ہے وہ ہے کہ جو آپ سیر کریں گے اس کو لازمی طور پر آپ ساتھ ساتھ اپنی ایک ڈائری ساتھ رکھیں. جو پوائنٹس جو مقامات آپ دیکھیں گے وہ آپ لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو سکے کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے اور فلاں چیز اس میں اتنا ٹائم گزارا ہے، اس کا یہ سیکھا ہے. تو یہ وہ بہت سی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو براہ راست جو آگے آپ کسی پہ ایسے لکھیں گے، کسی پہ کوئی پیراگراف لکھیں گے تو آپ فی البدیہہ آپ آسانی سے لکھ سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس کا نالج ہے. تو یہ بات آپ نے لازمی کام کرنا ہے کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے اس کو آپ لکھیں گے. ہوم ورک جب آپ پوری چھٹیاں گزاریں گے اور ایک ہفتہ پہلے اس کا آپ جائزہ لیں گے کہ کتنا ہوم ورک ہو گیا ہے اور کس حد تک ہو گیا ہے، اپنے طور پہ خود، یعنی جس کو سیلف ٹیسٹ کہتے ہیں، آپ سیلف اپنا جائزہ لیں گے. ان میں سے مثلا ہر سبجیکٹ میں سے، ہر یونٹ میں سے یا ہر چیپٹر میں سے آپ چند ایک سوالات لکھیں گے. پھر اپنی بک کو آف کرنے کے بعد اس کو ایک مناسب طریقے سے حل کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ہوم ورک کتنا تیار ہو گیا ہے. دوسرا پوائنٹ کہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کر، یعنی ایک دوسرے کا ٹیسٹ ایک دوسرے کو زبانی سنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سوال لکھوا سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں گروپوں کی شکل میں. تو یہ کام بہت آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا جو ہوم ورک ہے جو آپ نے پریپیئر کیا ہے وہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے. اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چھٹیوں کے بعد لازمی طور پر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر بچے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ کی آپ نے تیاری کر رکھنی ہے. اس کا جو سلیبس وہی ہوتا ہے آلموسٹ جو چھٹیوں میں ہوم ورک کے طور پر تیار کرنے کو دیا گیا ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ چھٹیوں کے فوراً بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہو ان کو آپ کلیئر کر سکیں گے. ان باتوں کا خاص خیال رکھیے اور ان پر کوشش کیجیے گا کہ عمل کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.